بولو مدینہ مدینہ مدینہ، سوچو مدینہ مدینہ مدینہ۔ بنور من فؤادي حينما رددت يا رب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكتاب كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: وندع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب سے پہلے تو آپ کے سامنے حدیث الرحمہ، حدیث مسلسل بالاولیت جس کو کہا جاتا ہے، کہ جس میں ہر راوی نے اپنے مروی عنہ سے اور ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. میں نے آج سے تقریباً 54 سال پہلے سن 1387 ہجری میں اپنے شیخ و مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی، اور انہوں نے اپنے شیخ و استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی، اور انہوں نے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو
حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید احمد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے میں شیخ الاسلام تھے، اور حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب نے سب سے پہلے یہ حدیث حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ حدیث اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ حدیث اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی۔ آگے کی سند شاہ صاحب کا رسالہ الفضل المبین فی الحدیث المسلسل عن النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو المسلسلات کے نام سے مشہور ہے، اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ کا بھی تسلسل باقی رہے اس لیے میں نے یہ سنائی سب سے پہلے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ یہ تسلسل راوی حدیث حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہی ہے، اس سے آگے حضرت سفیان ابن عیینہ نے اپنے استاد حضرت عمرو ابن دینار، اور انہوں نے اپنے استاد حضرت ابو قابوس جو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے آزاد کردہ غلام تھے، اور انہوں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے یہ نہیں سنی، وہاں تسلسل نہیں ہے۔ ابھی ہمارے سامنے ان طلباء نے بخاری شریف کا آخری باب پڑھا، یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے، اور اس کا سب سے پہلا باب جو ہے وہ بابٌ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تو آخری باب ہوا، آخری کتاب کون سی؟ تو اس سلسلے میں ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی رائے تو یہ ہے کہ آخری کتاب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے، اور یہ اس کے بعد جو کتاب التوحید ہے وہ کوئی مستقل کتاب نہیں، بلکہ اسی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہی کا تتمہ اور تکملہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ ہے کہ وہ ازداد کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ کتاب الایمان میں انہوں نے باب و کفرین دون کفرین، باب و ظلمین دون ظلمین، باب المعاصی من امر الجاہلیت، باب و علامت المنافق، یہ ابواب جو ایمان کے ضد ہیں وہ قائم کیے۔ چونکہ بہت سی مرتبہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ۔ اور انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب و رفع العلم و ظہور الجہل قائم کیا، حالانکہ یہ تو اس کا ضد ہے۔ کتاب الاستسقاء میں باب و دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلھا سنین کسنی یوسف، جب قریش نے اور اہل مکہ نے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بد دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کو ایسی قحط سالی والے سالوں کے ذریعے سے عذاب دے جیسے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوئے تھے۔ تو یہ تو بارش کے اٹھانے کی دعا، حالانکہ کتاب تو ہے کتاب الاستسقاء، طلب باران کی، لیکن وہ اس کا ضد ہے، اس کو ذکر کیا۔ ایسے ہی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ یہ کتاب ہے جس میں کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے کو بتلایا گیا ہے، اور اسی سلسلے کی روایتیں مختلف ابواب کے ماتحت پیش کی ہیں۔ اب یہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا ضد جو ہے وہ بدعات ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو جیسے اور جگہ انہوں نے باپ کے عنوان سے ضد کو پیش کیا تھا ازداد کو، یہاں باپ کا عنوان کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب دیا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، وہاں وہ ازداد جو پیش کیے گئے وہ بہت کم مقدار میں تھے، تو اس کو باپ کے عنوان سے انہوں نے پیش کیا، جبکہ یہاں ازداد کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ اس کو گویا پیش کرنے کے لیے خالی باپ کا عنوان کافی نہیں تھا، انہوں نے کتاب کا عنوان قائم کیا، کتاب التوحید۔ یہ تو حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، لیکن عامتاً بخاری کے شراح کی رائے یہ ہے کہ اس بخاری شریف کی آخری کتاب جو ہے وہ کتاب التوحید ہے، اور اس کتاب التوحید کے عنوان میں بھی نسخے مختلف ہیں۔ نصفی اور عام طور پر فربری سے جو حضرات اس کتاب کو روایت کرتے ہیں ان کے نسخوں میں خالی کتاب التوحید ہے۔ البتہ مستملی کا جو نسخہ ہے اس میں جو ہے والرد علی الجہمیت وغیرہم کا اضافہ بھی ہے، گویا کتاب التوحید والرد علی الجہمیت وغیرہم، یہ پورا عنوان ہوا اس آخری کتاب کا مستملی کے نسخے کے اعتبار سے۔ تو بہرحال یہ آخری کتاب جیسا کہ عام شراح بخاری کا رجحان ہے کتاب التوحید ہے، اور یہ آخری باب، یہ باب قول اللہ وندع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ ویسے کتاب کے کلمے سے جو عنوانات قائم کیے گئے ہیں بخاری شریف میں، ہندوستانی نسخوں میں کتب کی تعداد 83 ہے، اور مصری نسخوں کے اندر 97 ہے، اور ابواب کے جو عنوانات ہیں ہندوستانی نسخوں میں 3866 ہیں، اور مصری نسخوں کے اندر 3918 ہیں۔ یہ آخری باب ہے، باب قول اللہ وندع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کے مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ اب یہ ترجمۃ الباب کی نسبت اور مناسبت کتاب التوحید کے ساتھ کیا ہے؟ تو یہاں توحید سے مراد اہل سنت والجماعت کی توحید ہے، جہمیہ کی توحید نہیں۔ ایک فرقہ ابتدائے اسلام کے اندر جہمیہ کا بھی پیدا ہوا تھا، جو جہم ابن صفوان کی طرف منسوب ہے۔ وہ حضرات
باری تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے تھے، صرف ذات بہت کا اس بات کرتے تھے، صفات کو نہیں مانتے تھے۔ انہی کی تردید کے لیے امام بخاری نے یہ پوری کتاب التوحید جو ہے انہوں نے پیش کی ہے، اور ان کے جو غلط عقائد تھے در باب صفات، تو صفات کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید ہی کے ماتحت مختلف ابواب قائم کیے، اور اسی لیے انہوں نے اس کا خاص اہتمام کیا کہ ہر باب کے اندر قرآن پاک کی ایک یا کئی آیتوں کو پیش کریں، چونکہ مسئلہ عقائد کا ہے اور عقیدے کا اس بات دلیل قطعی سے ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال یہاں توحید سے مراد اہل سنت والجماعت کی توحید ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور صفات دونوں کا اقرار اور اس بات کرتے ہیں، اور صفات میں دونوں قسم کی صفات آ جاتی ہے، صفات ذات اور صفات افعال۔ یہ وزن اعمال جو ہے وہ صفات افعال میں سے ہے۔ اس معنی کر کے گویا اس باب کو کتاب التوحید کے ساتھ مناسبت ہو جائے گی۔ اب یہ باب کو قائم کرنے کی غرض کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وضع میزان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ معتزلہ کی تردید مقصود ہے جو وضع میزان اور وزن اعمال کا انکار کرتے تھے۔ یہ معتزلہ یہ بھی ایک فرقہ ابتدائی اسلام کے اندر ہوا ہے، جن کی ساری بنیاد عقلی دلائل پر ہوا کرتی تھی۔ خود اسلام کی جو چیزیں عقل کے اندر آویں اس کو تو وہ تسلیم کرتے تھے، اور جو عقلی اعتبار سے سمجھ میں نہ آوے تو اس کے اندر وہ تعویل کرتے تھے، انکار تو نہیں کرتے تھے، تعویل کر لیتے تھے۔ تو ان کا گویا مذہب کی بنیاد ہی عقل پر ہے، حالانکہ عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عطا فرمائی ہے، جیسے انسان ناقص ہے، انسان کو جو قوہ اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں وہ بھی ناقص ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے، آنکھ کے ذریعے سے بصارت، وہ بھی ناقص ہے۔ ایک محدود جو ہے فاصلے تک ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے آگے پھر ہماری نگاہ کام نہیں کرتی۔ کان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی جو صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ بھی ایسی ہی ناقص ہے۔ وہ ایک محدود فاصلے سے آنے والی آوازوں کو کان سن سکتے ہیں، اس کے اور دور کی ہوں تو کان اس کو نہیں سن پاتے۔ تو جیسے انسان کے دوسرے قوا کا حال ہے، عقل کا بھی یہی حال ہے کہ کچھ محدود گویا چیزوں کو وہ سمجھتی ہے، آگے اس کا بس نہیں چلتا۔ لیکن یہ لوگ ہر چیز کو عقل ہی کے پیمانے سے ناپنے کے عادی تھے، تو انہوں نے وزن اعمال کا انکار کیا، اور وہ جو ترازو، وضع میزان، ترازو کو قائم کرنا قرآن کے اندر باری تعالیٰ نے جو بتلایا ہے، امام بخاری نے یہ باب جو آخری قائم کیا ہے، اس باب کے عنوان کے دو حصے ہیں۔ ایک تو آیت کریمہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے ترجمۃ الباب کا، اور دوسرا جو ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یہ دوسرا ٹکڑا ہے، دوسرا حصہ ہے ترجمۃ الباب کا۔ گویا باب کے عنوان کو دو حصوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقسیم کیا ہے۔
پہلا حصہ جو آیت کریمہ کا ہے اس کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے روز یہ ترازو قائم فرمائیں گے، وزن میزان کو گویا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، اس پر اجماع ہے کہ یہاں میزان سے مراد ترازو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ چیز جس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، کانٹا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے چیزوں کو ناپا اور تولا جاتا ہے، وہ اس کا حقیقی معنی یہاں مراد ہے۔ جبکہ معتزلہ جو ہیں وہ اس میزان کا حقیقی نہیں بلکہ معنی مجازی مراد لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اعمال ایک عرض ہے، از قبیل اعراض ہیں۔ موجودات کو مناطقہ نے دو کلیوں میں جو ہے تقسیم کیا ہے۔ ایک تو موجود وہ جو اپنی ذات سے قائم ہے، اپنے وجود میں کسی کے تابع نہیں، اس کو جوہر کہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ ہے جو اپنے وجود میں دوسرے کے تابع ہے، خود قائم بھی ذات نہیں، اس کو منطقیوں کے یہاں عرض کہا جاتا ہے۔ وہ از قبیل اعراض ہے۔ جیسے رنگ ہے، رنگ آپ کے کرتے کا رنگ سفید، وہ سفیدی کوئی الگ نہیں ہے، وہ آپ کے کپڑے کے تابع ہے۔ سفیدی جب بھی پائی جائے گی کسی نہ کسی چیز کے اندر پائی جائے گی، الگ سے اس کا وجود نہیں ہوگا۔ یا جیسے طول ہے، عرض ہے، لمبائی ہے، چوڑائی ہے، تو لمبائی اور چوڑائی کوئی اپنے ہاتھ میں لے کر آپ کو بتائے کہ یہ لمبائی ہے، وہ الگ سے نہیں پائی جاتی، وہ کسی نہ کسی چیز میں۔ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں بخاری شریف، تو بخاری شریف آپ کی اس بخاری شریف کی ایک لمبائی ہے اور ایک چوڑائی ہے۔ تو یہ طول اور عرض جو ہے وہ گویا از قبیل اعراض ہے۔ تو یہ معتزلہ یوں کہتے ہیں کہ انسان سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ بھی از قبیل اعراض ہیں، ان کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں، وہ اپنے وجود میں انسان کے تابع ہیں۔ جب انسان کے تابع ہیں، اس کا مستقل کوئی وجود نہیں، تو پھر ان کو کیسے ترازو کے پلڑے میں رکھیں گے اور تولیں گے؟ اس لیے اس کا وزن ناممکن ہے۔ اسی بنیاد پر وہ یوں کہتے ہیں کہ وہ از قبیل اعراض ہونے کی وجہ سے اس کو تولا نہیں جا سکتا۔ تو اب انہوں نے یہاں قرآن پاک میں جہاں وزن کا تذکرہ آیا یا میزان ترازو کا تذکرہ آیا، تو انہوں نے ترازو سے ترازو کا حقیقی معنی نہیں بلکہ اقامت عدل، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے روز انصاف قائم فرمائیں گے، عدل و انصاف سے کام لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عدل و انصاف سے کام لینے کو گویا قرآن میں تعبیر کیا گیا، کیسے؟ وضع میزان سے۔ وہ یوں کہتے ہیں، یہ معنی مجازی مراد لیتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ بھائی اس کا حقیقی معنی جب مراد لینا ممکن ہے تو معنی مجازی مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے گویا یہ نصوص حدیث کے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر بھی لفظ میزان استعمال کیا گیا ہے، تو اس کو حقیقی معنی ہی پر محمول کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ اہل سنت والجماعت کا گویا اس پر اتفاق ہے کہ وہ ایک باقاعدہ ترازو ہے جس کے دو پلڑے ہیں، جس کا کانٹا ہے، جس کے ذریعے سے کسی بھی چیز کے وزن کے کمی بیشی کا اندازہ یا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو دلیل ان کی یہ تھی کہ اعمال کو تول نہیں سکتے کہ وہ اعراض ہیں۔ دوسرا یہ کہ بھئی تولنے کی ضرورت کیوں؟
اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، وہ تو عالم الغیب و شہادت ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ جب اس کے علم میں ہر چیز ہے تو اس کو کیا ضرورت پیش آئی کوئی انسانوں کے اعمال کو تولے؟ یہ ان کی دوسری عقلی دلیل ہے۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کی طرف سے ان کی عقلی دلیلوں کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ پہلی جو عقلی دلیل ہے اس کا جواب علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر کے دیا کہ عالم تین ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت، اور تینوں کے قوانین اور حالات الگ الگ ہیں۔ ایک عالم کو دوسرے عالم کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ خود عالم دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اس کے بھی ایک اقلیم کو دوسرے اقلیم کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جہاں رہتے ہیں ایسے مان لیجئے کہ اس وقت ہمارے یہاں گرمی ہے تو دوسرے اقلیم، یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسری جگہ پر بھی گرمی ہو۔ ہمارے یہاں گرمی ہے تو افریقہ میں سردی ہے، ہمارے یہاں اس وقت رات ہے تو امریکہ کے اندر دن ہے۔ تو یہ گویا ایک ہی اقلیم کے حالات کو دوسرے اقلیم کے حالات کے اوپر جب قیاس نہیں کیا جا سکتا تو ایک عالم کو دوسرے عالم کے اوپر، ایک عالم کے حالات کو دوسرے عالم کے حالات پر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک مثال بھی دی کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کا ایک ذہنی وجود ہے۔ یہ مائک ہے، اس کا ایک ذہنی وجود ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر بھی مائک کا ایک تصویر ہے ذہن کے اندر، جیسا باہر مائک ہے ذہن میں ایک مائک ہے۔ یہ بخاری شریف آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، آپ کے ذہن میں اس کا ایک وجود ہے، وجود ذہنی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وجود ذہنی جو ہے وہ عرض ہے، جوہر نہیں ہے۔ اور یہ وجود خارجی جو ہے بخاری شریف کا یا یہ مائک کا، یہ اس قبیل جواہر ہے۔ تو جیسے وجود ذہنی کو نسبت ہے وجود خارجی کے ساتھ، وہی نسبت گویا عالم دنیا کو ہے عالم آخرت کے ساتھ۔ جو چیز ذہن میں ہمارے ذہنوں کے اندر اس قبیل عرض ہے وہی خارج میں جوہر ہے۔ جو دنیا کے اندر اس قبیل اعراض ہے آخرت کے اندر وہی جواہر ہو، تو یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ اور ایک بات دوسری، یہ تو اس زمانے کے اندر وہ لوگ یہ باتیں کرتے تھے۔ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں تو سائنس نے اتنی ترقی کر دی کہ یہ جواہرات اعراض جو ہیں ان اعراض کو بھی باقاعدہ ناپا اور تولا جا رہا ہے۔ حرارت اور برودت، گرمی اور سردی ہے، بجلی ہے، اسی طریقے سے آدمی کے خون کے اندر جو ہے کولیسٹرول ہوتا ہے، آدمی کے خون کے اندر جو دباؤ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں، شوگر ہے آدمی کے خون کے اندر، یہ سب اس قبیل اعراض ہے۔ لیکن باقاعدہ ان ساری چیزوں کو ناپا جاتا ہے۔ اس کے ناپنے کے لیے مشینیں انسانوں نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ جب انسان کو اللہ نے اتنی صلاحیت اور قدرت دی کہ وہ ان اعراض کو ناپنے والی مشینیں ایجاد کر لے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ انسان کے اعمال کو تولنے والی کوئی ترازو اللہ تعالیٰ بنا لیں؟ تو بہرحال ان کے ان عقلی دلائل کا اس طرح جواب دیا گیا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت نے کہا ہے کہ باقاعدہ یہ جو ترازو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ابو القاسم لالکائی نے نقل کیا ہے کہ
باقاعدہ اس ترازو کے دو پلڑے ہیں اور وہ اتنے بڑے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک کے اندر آسمان اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اور زمین وہ سب رکھ دیا جائے تو وہ اس کے اندر سما جائے گا. تو بھائی یہ حضرت سلمان فارسی کا اثر ہے. اور اسی چیز کو صاحب مستدرک ابو عبداللہ حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مرفوع کے طور پر بھی ذکر کیا ہے. تو بہرحال یہ معلوم ہوا کہ باقاعدہ ترازو موجود ہے اور اسی کو امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں. دو چیزیں ثابت کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ترازو اپنے حقیقی معنی میں اور دوسرا اعمال کا وزن وہ بھی اپنے حقیقی معنی میں. ان دونوں چیزوں کے امام بخاری اسی لیے باپ کے دو ٹکڑے دو حصے کیے. پہلا تو وہ آیت کریمہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے قیامت کے دن. تو اب یہ الموازین یہ میزان کی جمع ہے اور القسط جو ہے یہ اس کی صفت ہے کہ موازین کی. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موازین جمع ہے، قسط جو صفت ہے وہ واحد ہے، اور عربیت کا قاعدہ ہے کہ موصوف اور صفت وحدت تثنیہ اور جمع میں متحد ہوا کرتے. اس کا جواب دیا گیا کہ صفت جو ہے مصدر ہے اور بحیثیت مصدر کے وہ واحد تثنیہ جمع تینوں کی صفت بن سکتا ہے. اور دوسرا ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، یعنی نَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ یہ گویا مجاز بالحذف کے قبیل سے ہے کہ ہم قائم کریں گے ترازویں انصاف والیاں. تو یہ اس صورت کے اندر یہ ذوات مضاف اپنے مضاف الیہ القسط کے ساتھ مل کر یہ صفت بن جائے گا الموازین کی. وہ بھی جمع ہے یہ بھی جمع ہے. اور بعضوں نے کہا کہ یہ القسط جو ہے وہ صفت نہیں ہے بلکہ مفعول لہو ہے، یعنی ہم نے قائم کریں گے ترازویں انصاف کے واسطے، انصاف کے لیے. تو مفعول لہو ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہے. یہ بعضوں نے اس کے اوپر یہ جو نصب ہے اس کے ہو گیا. اب یہ موازین جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا تو کیا ایک ترازو ہے یا کئی ترازویں ہیں؟ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو الفاظ کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے یہی کہا ہے کہ متعدد ترازویں ہیں، متعدد ترازویں ہیں، کئی ترازویں ہیں اس کے اندر. اب یا تو وہ کئی ترازویں عاملین کے اعتبار سے، یعنی ہر عمل کرنے والے کے لیے الگ ترازو، جتنے بھی انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے ہر انسان کا عمل تولنے کے لیے الگ ترازو ہوگی. اللہ کو اس پر قدرت ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ ترازو بنا دے. اور یا اعمال کے اعتبار سے، تعدد اعمال کے اعتبار سے، نماز کو تولنے کے لیے الگ ترازو، روزے اور کو تولنے کے لیے الگ ترازو، زکوٰۃ کے لیے الگ، حج کے لیے الگ. جیسے دنیا کے اندر سونا تولنے کے لیے الگ ترازو ہوتی ہے اور غلہ تولنے کے لیے الگ ہوتی ہے، لکڑیاں تولنے کے لیے الگ ترازو ہوتی ہے. تو یہ تعدد اعمال کے اعتبار سے. چنانچہ ومن خفت موازین فمن ثقلت موازینہ اور ومن خفت موازینہ جو آیت کریمہ میں آیا ہے اس سے اس بات پر دلیل کی گئی ہے کہ گویا ہر عمل کے لیے الگ ترازو ہوگی. اور دوسرے حضرات اس طرف گئے ہیں. اللہ حافظ ابن کثیر نے کہا کہ موازین اگرچہ جمع کا صیغہ ہے لیکن ترازو ایک ہی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، چنانچہ اسی قول کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ترازو ہے تو اس کو جمع کے صیغے سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے تفخیم، اس کی عظمت، تعظیم و تفخیم کے لیے، اس کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے گویا اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. وہ اتنی بڑی ترازو ہے جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ اس کے اندر آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اندر آ سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے باری تعالیٰ سے ایک مرتبہ ترازو کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ باری تعالیٰ نے ترازو جو بتلائی تو اس کی بڑائی کو دیکھ کر ایسے ہیبت زدہ ہو گئے کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تو اس ترازو نے دونوں آسمان کے دونوں افق کو گھیر رکھا تھا، تو اس کی عظمت سے ہیبت زدہ ہو کر جب بے ہوش ہوئے، ہوش میں جب آئے تو انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ ایسا تو کون آدمی ہے جو اس ترازو کو نیکیوں کے ذریعے سے بھر سکتا ہے۔ حالانکہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت مشہور ہے، رات میں بھی ایک تہائی رات عبادت کرتے تھے، اور روزے میں بھی ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن جو ہے افطار کرتے تھے، اور میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے میں کبھی پیٹھ نہیں بتلاتے تھے۔ آپ نے بخاری میں پڑھا ہوگا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ دیا تھا، جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو کہا کہ اچھا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ کہ وہ اس طرح روزہ رکھتے تھے اور میدان جہاد میں کبھی پشت نہیں دکھلاتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اس کی میرے لیے کون ذمہ داری لے گا کہ میدان جہاد میں پشتن میں نہ دکھلاؤں۔ بہرحال یہ بڑا ہمت کا کام ہے۔ تو ان کی عبادات جو تھی حضرت خود نبوت کا جو تقوی اور تقدس وہ الگ اپنی جگہ پر، اس کے باوجود وہ باری تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اس ترازو کو نیکیوں سے کون بھرے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ اے داؤد میں اگر اپنے کسی بندے سے راضی ہو جاؤں گا نہیں تو کھجور کے ایک ٹکڑے سے اس کو بھر دوں گا، کھجور کے ایک ٹکڑے سے اس کو بھر دوں گا۔ ایک آدمی کے متعلق لکھا ہے کہ خواب میں اس کو کسی نے دیکھا، پوچھا کہ دیکھنے والے نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ میرے اعمال تولے گئے تو میرے گناہ جو ہے وہ میری نیکیوں سے زیادہ وزنی نکلے۔ اتنے میں اوپر سے ایک تھیلی گری نیکیوں کے پلڑے میں، اور اس کے گرنے کی وجہ سے میری نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ گناہوں کے مقابلے میں جھک گیا، وزنی ہو گیا۔ اس تھیلی کو کھول کر کے میں نے دیکھا تو اس میں وہ مٹی تھی جو ایک مسلمان کے دفن میں نے اس کی قبر میں ڈالی تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو چاہیں کریں، اس کا فضل ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جمع کا صیغہ ترازو ایک ہونے کے باوجود جو استعمال کیا گیا تفخیم اور تعظیم کی غرض سے، اور یہ بھی ہے کہ یہ ترازو بھلے ایک ہے لیکن سارے انسانوں کے اعمال اسی کے ذریعے سے تولے جائیں گے، گویا ایک ترازو کئی ترازوؤں کا کام دے رہی ہے۔ اس معنی کر کے اس کو جمع کے صیغے سے تعبیر کیا گیا، اور یہ بھی ہے کہ سارے اعمال مختلف اعمال اس میں تولے جائیں گے، اس معنی کر کے بھی اس کو جمع کے صیغے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترازو کو ثابت کیا ہے اس آیت کے ذریعے سے، اور آگے یعنی ترجمۃ الباب میں پہلا ٹکڑا، دوسرا حصہ جو ترجمۃ الباب کا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ انسانوں کے اعمال اور ان کی بات تولی جائے گی۔ قابوسی کا جو نسخہ ہے اس میں وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَنُ، ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ پہلا تو یہ کہ یہاں انہوں نے بحث تو وزن اعمال کی ہے، اقوال کو کیوں لائے یہاں؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ
اعمال کو تولنے کے اوپر دلالت کرنے والی کوئی صریح روایت امام بخاری کی شرط کے مطابق ان کے پاس نہیں تھی. تو جیسا کہ آپ ان کی عادت پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ کوئی عنوان قائم کرتے ہیں باب کا اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے یہ جو عنوان قائم کیا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے میرے پاس میری شرطوں کے مطابق کوئی روایت ہے نہیں، تو وہ اپنے اس عنوان میں مزید ایک چیز کا اضافہ کرتے ہیں. اور ایسی چیز وہ ہوتی ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے ان کی شرط کے مطابق روایت موجود ہوتی ہے، اور پھر اسی کے واسطے سے وہ اگلے والا عنوان بھی کیا کر دیتے ہیں، ثابت کرتے ہیں. یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، یہ روایت جو انہوں نے پیش کی حضرت ابو ہریرہ کی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. ثقیلتان فی المیزان یہ کلمے ترازو کے اندر بڑے وزنی ہیں. تو گویا انہوں نے یہ قول، یہ کلمے ہیں زبان سے ادا کی جانے والی چیز، اگرچہ وہ زبان ہی کا ایک عمل ہے، لیکن عرف میں جب اعمال کا لفظ بولا جاتا ہے تو اقوال مراد نہیں ہوتے، ہے تو وہ زبان کا ایک عمل اعمال ہی میں داخل ہے، لیکن عرف چونکہ یہ ہے کہ قول کو الگ ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لیے لفظ وقولہم یوزن کا اضافہ کیا. بہرحال یہ امام بخاری کا جو مقصد ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا وہ انہوں نے ثابت کرنا چاہا. اور ویسے اہل سنت والجماعت خود جو ترازو کے حقیقی معنی میں لے رہے ہیں، اور ان کے ہاں بھی اعمال کو وزن کرنے کی کیا شکل ہوگی اس میں اختلاف ہے. کچھ حضرات تو اس طرف گئے ہیں کہ صاحب اعمال کو تولا جائے گا. چنانچہ علامہ بغوی اور حافظ ابن کثیر نے یہ قول ذکر کیا ہے. البتہ اس کے قائل کون ہیں؟ حضرت شیخ یونس نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت تلاش اور جستجو کے باوجود اس کے قائل کا پتہ نہیں چلا. اب ان کو نہیں چلا تو ہمیں کہاں سے چلے گا؟ بہرحال یہ تو پہلا قول ہے. دوسرا قول جو ہے جو علامہ ابو بکر ابن فورک، ابو عبداللہ قرطبی، ابو العباس قرطبی اور امام رازی اور امام جو ہے صاحب روح المعانی علامہ آلوسی، ان حضرات نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ صحائف اعمال کو تولا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک اثر بھی اس سلسلے میں موجود ہے، اور اس صحائف اعمال کو تولنے کے سلسلے میں استدلال بھی کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کی وہی روایت جس کو حدیث بطاقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور تیسرا قول جو امام محمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین اور ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی، ابن ابی زید مالکی اور جو ہے ابن حزم ظاہری اور خود امام بخاری کہ وہ اعمال ہی کو ترازو میں رکھا جائے گا، اور اسی کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یوں کہا ہے ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، گویا اسی کو ترازو میں رکھیں گے. تو بہرحال یہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب جو قائم کیا اہل سنت والجماعت کے مسلک کو ظاہر کرنے کے لیے، اور آگے پھر وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت. یہ چونکہ لفظ قسط آیا ترجمۃ الباب میں، جو آیت کا ٹکڑا انہوں نے پیش کیا اس میں لفظ قسط آیا، تو اس کی مناسبت سے یہ لغوی تحقیق پیش کرتے ہیں. حضرت مجاہد ائمہ تفسیر میں سے ان کا قول، یہاں جو قسطاس قرآن میں آیا ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اس کی تشریح میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ رومی زبان کے اندر انصاف کو قسطاس کہا جاتا ہے.
تو چونکہ یہ قسط اس کا مادہ بھی وہی ہے، اس معنی کر کے انہوں نے اس کو یہاں ذکر کیا ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، اور کہا جاتا ہے کہ یہ قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر ہے۔ یقالو کون ہے کہنے والا؟ یا ابو عبیدہ معمر بن مثنى صاحب مجاز القرآن، جن کے اقوال کو امام بخاری جو ہے لغوی تحقیقات کے ضمن میں پیش کرتے ہیں اور کتاب التفسیر میں بہت کثرت سے ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ قسط جو ہے مقسط کا مصدر ہے۔ اب آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ بھئی مقسط جو ہے وہ تو باب افعال سے ہے، اس کا مصدر تو اقساط ہے، اور یہ قسط جو ہے وہ تو مجرد ہے، وہ کیسے اس کا مصدر بن سکتا ہے؟ تو علامہ کرمانی نے کہا کہ یہ مصدر المصدر ہے، حروف زوائد کو اگر حذف کیا جائے تو گویا یہ اس کا مصدر بن جائے گا۔ اور مقصد یہ قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی عادل کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور قاصد کو ظالم کے معنی میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ظالم کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب آگے انہوں نے روایت پیش کی ہے۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، چونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اللہ سبحان اللہ العظیم میں اللہ کے صفات کمال کو بھی بیان کیا گیا ہے، اس معنی کر کے وہ اللہ کو محبوب ہیں، یا ان کے پڑھنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اور آگے خفیفتان علی اللسان، ادائیگی میں زبان کے اوپر ہلکے ہیں، یعنی آسانی کے ساتھ زبان سے وہ ادا ہو جاتے ہیں، البتہ اس کے باوجود جو ہے اعمال کی ترازو میں بھاری ہیں، یعنی ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے۔ اب یہاں یہ علمی بحثیں اور جو ہے اس میں پڑھ کر کے حدیث کا جو اصل سبق ہے اس کو بھلا نہ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے امت کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اعمال کا وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی۔ اعمال گنے نہیں جائیں کہ کس نے کتنے اعمال کیے، بلکہ اعمال کا وزن ہوگا۔ تو اب یہ وزن کائے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے؟ تو وزن پیدا کرنے والی چیزیں تین ہیں۔ ایک تو ہے ایمان، کہ ایمان کے ساتھ اگر عمل کیا گیا ہے تو اس میں وزن ہے، ورنہ وزن نہیں ہوگا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار نے جو اعمال کیے، ہم ان کی طرف جب متوجہ ہوئے تو ان کے کیے ہوئے اعمال کو ہم نے جو ہے ہوا میں اڑنے والے ذرات جیسا بنا دیا، یعنی اس میں کوئی وزن نہیں۔ دوسری چیز جو اعمال کے اندر وزن پیدا کرتی ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص کی وجہ سے چھوٹا سا عمل ہو تو بھی اس کا بڑا وزن۔ ابھی جو آپ کو قصہ سنایا تھا، خالی ایک مٹھی مٹی ڈالی تھی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے پلڑے کو جھکا دیا اس کے ذریعے سے۔ اور تیسری چیز ہے اتباع، صدق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی۔ کوئی بھی عمل کوئی آدمی کرے حضور کے طریقے کے مطابق اگر ہے تب تو اس کے اندر وزن ہے، ورنہ اگر حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس میں وزن نہیں ہوگا۔ ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بیمار بھی ہوں، اتنا بولنے کے بعد بھی تھک گیا ہوں، آگے بولنے سے جو ہے قاصر ہوں،
अपनी बात इसी पर ख़त्म करता हूँ। वल इकराम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मअ दवामिक व लकल हम्दु हम्दन खालिदन मअ खुलूदिक व लकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहु दून मशियतिक ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العظم الكسير ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما اللهم يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائذين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين يا كاشف الكرب يا كاشف الكرب يا إله العالمين يا أحد من لا أحد له يا سند من لا سند له يا حرز من لا حرز له يا حرز الضعفاء ويا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا جبار يا منير أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس ونور القمر وخفيق الشجر ودبي الماء يا الله أنت الله لا شريك لك يا الله أنت الله لا شريك لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارزقني عينين هطالتين تسقيان القلب بذروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأزراس جمرا اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم واقية كواقية الوليد اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة
هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بفرجهم يا قوي يا عزيز. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم. اللهم امح آثارهم واقطع دابرهم. اللهم أهلك أموالهم. اللهم ألق في قلوبهم الرعب. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن سيئات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه वसल्लम। ए अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह बेशक बहुत गुनहगार हैं, बहुत ही ख़ताकार हैं, बहुत ही कसूरवार हैं। मौला आज तक की पूरी ज़िंदगी तेरी नाफरमानियों में गुजार दी। जिन कामों को करने का तूने हुक्म दिया उनको बजा नहीं लाए, जिन कामों से तूने मना फरमाया उन्हीं का इर्तिकाब करते रहे, गुनाह कर कर के लज्जतें हासिल करते रहे।
تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے۔ مولا سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جسم کے اعضاء میں سے وہ کون سا عضو ہے جو تیری نافرمانی میں ملوث نہ ہوا ہو؟ رات اور دن کی گھڑیوں میں سے وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے تیری نافرمانی کا ارتکاب نہ کیا ہو؟ مولا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی گناہ پر گناہ کرتے رہے، تیری نعمتیں کھا کھا کر تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے۔ تو ہم پر اپنی نعمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برساتا رہا، ہم تیری نعمتوں کو استعمال کرتے رہے، تیری نعمتوں کو کھاتے پیتے رہے۔ مولا ہماری نافرمانیوں کے باوجود کبھی تو نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا، ہماری نافرمانیوں کے باوجود کبھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں سلایا۔ مولا تیری نعمتیں ہر آن ہم پر برستی رہی، ہم تیری نعمتوں کو استعمال کرتے رہے، تیری نعمتیں کھا کھا کر تیرے ساتھ ہی غداری کا معاملہ کرتے رہے، تیرے ساتھ ہی نافرمانی کرتے رہے۔ مولا تو ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ مولا اگر تو نے ہمارے اس جرم عظیم کو معاف نہیں فرمایا تو مولا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مولا تو معاف کر دے، مولا تو معاف کر دے، مولا تو معاف کر دے۔ مولا تجھے تو معافی بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ تیرے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو خوش ہو کر اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یقیناً اے اللہ آپ ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، محسنین متعلقین کی مغفرت فرما، محبین مخلصین کی مغفرت فرما، تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما، کل امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت تو ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ تو ہمیں اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے اور ہماری بدعمالیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت تو ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور طریقوں کو تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے اور جاری کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی تیرا دھیان اور استحضار کی کیفیت نصیب فرما، ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں خوشگوار انقلاب پیدا فرما۔ اے اللہ گناہوں والی زندگی سے نجات عطا فرما کر نیکیوں والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ تیری نافرمانی والی زندگی سے نجات عطا فرما کر تیری اطاعت اور فرمانبرداری والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری مکمل اصلاح فرما دے، ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور ہمارے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم پر اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما دے۔ اے اللہ نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، ہمارے گھر کے سب چھوٹے بڑے مرد عورت بچے بوڑھے جوان سب کو 100% نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے، نماز کو اس کے سنن آداب مستحبات کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نماز کے ساتھ عشق و محبت عطا فرما دے، نماز کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کے انوار اور برکات سے تو ہماری زندگیوں، ہمارے گھروں اور پورے معاشرے کو منور اور معمور فرما دے۔ اے اللہ حلال کا اہتمام نصیب فرما، حرام سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، آپس کی حق
تلفیوں سے پوری حفاظت فرما، آپس کی دشمناوٹوں کو ختم فرما، آپس کی نفرتوں کو ختم فرما، آپس کی عداوتوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ اتفاق اور اتحاد کی فضائیں قائم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کو ایک بہترین اسلامی معاشرہ بنا دے۔ اے اللہ جو برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر جڑ پکڑ چکی ہیں، مولا تو عافیت کے ساتھ ان برائیوں کو ہمارے معاشرے سے ختم فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری تمام ہی اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما۔ برے اخلاق، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی بہترین تربیت فرما، ان کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر لازم کر رکھی ہیں، مولا تو ان ذمہ داریوں کو پوری امانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام ہی ماتحتوں کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا۔ اے اللہ تو ہمیں کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا، ہمارے تمام ہی ضروریات کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما دے۔ اے اللہ جن کی اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہے، تو ان کی اولاد کو تیرا اور ان کے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا دے، والدین کی آنکھیں ان کی طرف سے ٹھنڈی فرما دے۔ اے اللہ اولاد کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جنہوں نے اپنی اولاد کو حصول علم کے لیے وقف کیا ہے، مولا تو ان کی اولاد کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما دے، برے اخلاق سے، بری صحبتوں سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے والدین نے اور ان کے مربیوں نے، ان کے اساتذہ نے ان کی طرف سے جو نیک توقعات قائم کر رکھی ہیں، مولا تو ان کی امیدوں سے بڑھ کر کے ان کو بنا دے۔ اے اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخیوں کا شکار ہے، مولا تو ان کو ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیاں اور مسرت عطا فرما، ازدواجی زندگی کی تلخیوں کو خوشگواریوں سے بدل دے۔ اے اللہ شوہروں کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بیویوں کو شوہروں کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ازدواجی زندگی کی خوشیوں کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹیں بن رہی ہیں، مولا تو عافیت کے ساتھ ان کو دور فرما کر حقیقی خوشی عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کی اولاد شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہے، مولا تو عافیت کے ساتھ نیک صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے، اے اللہ ان کو نیک صالح تندرست اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما، جو بے سہارا ہے ان کو سہارا عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے ان کو حلال کشادہ برکت والے روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ اہل تجارت کی تجارت میں برکت عطا فرما، اہل صنعت کی صنعت میں برکت عطا فرما، اہل زراعت کی زراعت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جس کا جو بھی جائز معاشی کاروبار ہے، مولا تو اس کے اندر بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حاجت مند ہے ان کی حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ جو حاجت مند ہے ان کی حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما۔ اے اللہ جن پر عاصبی اثرات ہیں، مولا تو عافیت کے ساتھ ان پر سے ان عاصبی اثرات کو ختم فرما۔ اے اللہ جن پر جادو یا سحر کیا گیا ہے، مولا تو عافیت کے ساتھ ان پر سے سحر اور جادو کے اثرات کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جہاں مکاتب کے قیام کی ضرورت ہے وہاں مکاتب کے قیام کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو حضرات اس سلسلے میں انفرادی اجتماعی کوششیں کر رہے ہیں، مولا تو ان کی کوششوں کو کامیاب اور بارآور فرما دے۔ اے اللہ جہاں مساجد کے تعمیر کی ضرورت ہے وہاں مساجد کے قیام کی شکلیں پیدا فرما، جو مساجد زیر تعمیر ہیں مولا تو ان کے تعمیری سلسلے کو نہایت عافیت، سہولت اور حفاظت کے ساتھ جلد از جلد پایۂ تکمیل کو پہنچا دے۔ اے اللہ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں
عیدگاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور تیرے دین کا کام جہاں کہیں اور جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، مولا تو ان کی بھرپور حفاظت فرما، تو ان کو بے انتہا قبول فرما، کام کرنے والوں کو قبول فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کاموں کی انجام دہی کے لیے جن اسباب اور وسائل کی ضرورت ہے مولا تو اپنے خزانہ غیب سے مہیا فرما دے۔ اے اللہ، مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے مولا تو ان کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، مظلوم کی حمایت فرما دے۔ اے اللہ، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، مظلوم کی حمایت فرما دے۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما۔ اس ملک میں بسنے والی تمام قوموں میں آپس میں اتفاق، اتحاد، حسن سلوک، رواداری اور جذبہ اخوت کو عام فرما دے۔ اے اللہ، جو لوگ ان قوموں کے درمیان آپس میں بغض و عداوت کے بیج بو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں مولا تو ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، ان کی اسکیموں کو فیل کر دے۔ اے اللہ، تو ان کے پروپیگنڈوں کو فیل فرما دے۔ اے اللہ، ان کی اسکیموں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ، تو ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو مولا تو اپنی اس پاک زمین کو ان کے وجود سے نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ، جو نئے قوانین اس ملک میں نافذ کیے جا رہے ہیں اے اللہ تو اس سے ہماری ہم مسلمانوں کی بھرپور حفاظت فرما دے۔ اے اللہ، ہر مسلمان کی اس سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو مرد اور عورتیں مولا اس کی حمایت کے اندر کھڑے ہوئے ہیں مولا ان قوانین کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں مولا تو ان کی بھرپور نصرت فرما دے۔ مولا تو ان کی بھرپور نصرت فرما دے۔ مولا تو ان کی بھرپور نصرت فرما دے۔ اے اللہ، حرمین شریفین کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ تمام ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار، امانت دار، غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو حکمران حرمین کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، اس کی عزت اور حرمت کو پامال کر رہے ہیں، ایسے حکمرانوں کے ہاتھوں میں سے اقتدار کو چھین کر ایسے نیک، صالح اور دیندار حکمرانوں کے ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما جو حرمین کے تقدس کو، اس کی عزت اور حرمت کو باقی رکھنے والے ہوں۔ اے اللہ، خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما دے۔ اے اللہ، خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما۔ اپنوں کی غداری اور غیروں کی سازشوں سے پورے حفاظت فرما۔ اے اللہ، اہل حق کو غلبہ عطا فرما، باطل طاقتوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ پتہ نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے مولا، اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی واجب الادا حق ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو مولا، اس حال میں تو ہمیں موت عطا فرما۔ مولا، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ مولا، ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو قبر کے اندر معین اور مددگار ثابت ہو۔ مولا، ایسے برے اعمال سے ہماری پوری حفاظت فرما جو قبر کے اندر پکڑ کا سبب بن جائے۔ اے اللہ، میدان محشر کی ہولناکیوں سے پوری حفاظت فرما۔ اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما۔ اے اللہ، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار دے۔ اے اللہ، جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اس جامعہ نور الاسلام کو
ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلندتر فرما، اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہر طرح کے شرور و فتن، آفات و بلیات و مکارہ سے اس کی پورے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد، دشمنوں کی دشمناوٹ، شریروں کی شرارت، بدخواہوں کی بدخواہی اور ریشہ دوانوں کی ریشہ دوانیہ سے پورے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اس کے آئندہ کے جتنے بھی عزائم ہیں مولا تو اپنی خزانہ غیب سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ آج یہاں جن طلباء نے ختم بخاری شریف کی ہے مولا تو ان طلباء کو بے انتہا قبول فرما، مولا ان کو مفتاح للخیر بنا، مغلاق للشر بنا دے۔ اے اللہ طلب علمی کے زمانے میں ان سے جو کوتاہیاں ہوئی، جو غفلتیں ہوئی، جو گناہ ہوئے مولا تو ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ان کی ان غفلتوں کو معاف فرما دے۔ مولا تو ان سے اپنے دین کی خدمت لے لے، مولا بے شک تو دین کی خدمت لینے کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مولا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں مولا تو ان طلباء کو محروم نہ فرما، مولا تو ان طلباء کو محروم نہ فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، ان کی غفلتوں سے درگزر فرما دے، ان سے اپنے دین کا کام لے لے۔ اے اللہ جن طلباء نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے مولا تو اس کو بے انتہا قبول فرما، مولا جس طریقے سے تو نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما۔ اے اللہ رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ان کی پورے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جن والدین نے اپنی اولاد کو حفظ قرآن کے اندر مولا لگایا ہے مولا تو عافیت کے ساتھ ان کو قبول فرما دے، ان کے حفظ کو بھی ختم فرما دے، ان کے لیے حفظ قرآن کو آسان فرما دے۔ اے اللہ جو دو نکاح ہوئے ہیں مولا تو ان دونوں نکاحوں میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما۔ اے اللہ ان نکاحوں کو دونوں کے لیے اے اللہ دونوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، دونوں کی روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو دونوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دونوں کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ نکاح کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر تجھ سے مانگی ہے ان کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جتنے شرور سے تجھ سے پناہ چاہیے ہیں ان سے ان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے مربی جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے اندر حصہ لیا، مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اے اللہ تو ان کو اپنی شایان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرما دے۔ اے اللہ اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو مولا تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو اپنی مغفرت و رحمتوں سے ڈھانپ لے۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ اگر وہ اس دنیا کے اندر بقید حیات ہیں تو مولا تو ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے کارہائے خیر میں، ان کے علمی ملی دینی کاموں کے اندر بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی اکابر اس دنیا کے اندر بقید حیات ہیں مولا تو ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ تا دیر قائم دائم فرما دے۔ اے اللہ ہر طرح کی بری نظر سے ان کی حفاظت فرما، ہر طرح کے شرور فتن سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے ان کی پورے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو صلاحیتیں، جو قوہ، جو اسباب و وسائل تو نے ہمیں عطا فرما رکھے ہیں مولا اس کو تیرے دین، علم دین،
ایمان و اسلام کی حفاظت کے لیے، اشاعت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنی دی ہوئی ان صلاحیتوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری پورے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، اے اللہ ابنائے آخرت میں سے بنا دے۔ اے اللہ اس ختم بخاری شریف کی نسبت پر اور تکمیل حفظ قرآن کی نسبت پر دور دور سے تیرے بندے یہاں پر آئے ہوئے ہیں مولا، اسی امید پر آئے ہیں کہ اس موقع پر جو مانگا جاتا ہے مولا تو وہ دیتا ہے، تو قبول کرتا ہے دعاؤں کو مولا۔ تو ہمارے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہیں مولا۔ بہت سی ایسی جائز تمنائیں ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر ہی ہیں مولا، زبان پر نہیں آتی مولا۔ تو ہر ایک کے دل سے بخوبی واقف ہے مولا، تو ہر ایک کی جائز تمنائیں پوری فرما دے۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق